بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اخلاق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قریش کے 3 آدمی ایسے ہیں جن کے چہرے سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں اور جن میں حیا سب سے زیادہ ہے۔ اگر یہ حضرات تم سے بات کریں تو کبھی غلط بات نہیں کہیں گے، اور اگر تم ان سے کوئی بات کرو گے تو تمہیں جھوٹا نہیں سمجھیں گے۔ وہ حضرات یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قریش کے 3 آدمی ایسے ہیں جن کے چہرے سب سے زیادہ خوبصورت، جن کے اخلاق سب سے عمدہ اور جن میں حیا سب سے زیادہ ہے۔ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے صحابہ میں سے جس کے بھی اخلاق پر گرفت کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، بس ایک ابو عبیدہ بن جراح ایسے ہیں کہ ان کی گرفت نہیں کر سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان قریشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ اپنے خامند حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سر دھو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹیا، ابو عبداللہ یعنی حضرت عثمان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کیونکہ میرے صحابہ میں سے سب سے زیادہ ان کے اخلاق مجھ سے ملتے جلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ ان کے ہاتھ میں کنگھی تھی۔ انہوں نے کہا، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے باہر تشریف لے گئے ہیں، میں ان کے سر کے بال میں کنگھی کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ابو عبداللہ یعنی حضرت عثمان کو کیسا پایا؟ میں نے کہا، بہت اچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا اکرام کرتی رہو، کیونکہ وہ اخلاق میں میرے صحابہ میں سے میرے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم صورت اور اخلاق میں میرے مشابہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جعفر اور حضرت زید رضی اللہ عنہما تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا، تم ہمارے بھائی اور محبت کرنے والے ساتھی ہو۔ یہ سن کر حضرت زید رضی اللہ عنہ خوشی کے مارے وجد میں آ کر اچھلنے لگ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر سے فرمایا، تم صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہو۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے زیادہ اچھلے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم مجھ سے ہو اور میں تم میں سے ہوں۔ یہ سن کر میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ اچھلا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہارے اخلاق میرے اخلاق جیسے ہیں اور تمہاری شکل و صورت مجھ سے ملتی جلتی ہے، لہذا تم مجھ سے ہو، اور اے علی تم مجھ سے ہو اور میرے بیٹوں یعنی نواسوں کے والد ہو۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی ہے کہ مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ مل جائیں، جو کہ عربوں میں سب سے زیادہ عمدہ مال شمار ہوتا تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جعفر کی صورت اور سیرت مجھ سے ملتی ہے، اور اے عبداللہ، اللہ کی ساری مخلوق میں تم اپنے والد کے سب سے زیادہ مشابہ ہو۔ میں والد کے مشابہ ہوا، اور والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، تو میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو گیا۔ حضرت بحریہ رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں، میرے چچا حضرت خداش رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالے میں کھاتا ہوا دیکھا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پیالہ بطور ہدیہ مانگ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ پیالہ دے دیا۔ چنانچہ وہ پیالہ ہمارے یہاں رکھا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ وہ پیالہ میرے پاس نکال کر لاؤ۔ ہم زمزم کے پانی سے بھر کر وہ پیالہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس میں سے کچھ پیتے اور کچھ برکت کے لیے اپنے سر اور چہرے پر ڈال لیتے۔ پھر ایک چور نے ہم پر بڑا ظلم کیا کہ وہ ہمارے سامان کے ساتھ اسے بھی چوری کر کے لے گیا۔ پیالے کی چوری کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے اور حسب دستور پیالے کا مطالبہ کیا۔ ہم نے کہا، امیر المؤمنین، وہ پیالہ تو ہمارے سامان کے ساتھ چوری ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ چور تو بڑا سمجھدار ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ چرا کر لے گیا ہے۔
راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ تو چور کو برا بھلا کہا اور نہ اس پر لعنت بھیجی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عیینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر رضی اللہ عنہ مدینہ آئے اور وہ اپنے بھتیجے حضرت حر بن قیس رضی اللہ عنہ کے یہاں ٹھہرے۔ حضرت حر ان لوگوں میں سے تھے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے قریب رکھتے تھے اور عبادت گزار علماء ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا میں ہوتے تھے، چاہے وہ جوان ہوتے یا عمر رسیدہ۔ حضرت عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا، اے میرے بھتیجے، تمہیں امیر المؤمنین کے ہاں بڑا درجہ حاصل ہے، تم ان سے میرے لیے آنے کی اجازت حاصل کر لو۔ انہوں نے جا کر اپنے چچا کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ان سے کہا، اے ابن خطاب، دیکھو اللہ کی قسم آپ ہمیں زیادہ نہیں دیتے اور ہمارے درمیان عدل کا فیصلہ نہیں کرتے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور حضرت عیینہ کو سزا دینے کا ارادہ فرما لیا۔ حضرت حر نے کہا، اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ ترجمہ: سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجیے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجیے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجیے، اور یہ بھی ان جاہلوں میں سے ہے، اس لیے آپ ان کی اس بات سے کنارہ کر لیں۔ جب حضرت حر نے یہ آیت پڑھی تو اللہ کی قسم حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں رک گئے اور سزا دینے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی صفت تھی کہ وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتے، پھر انہیں بتایا جاتا کہ اللہ کی کتاب اس کام سے روک رہی ہے تو فوراً اس ارادے کو چھوڑ دیتے اور ایک دم رک جاتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی بات پر غصہ آیا، پھر کسی نے ان کے سامنے اللہ کا نام لے لیا یا انہیں آخرت کی پکڑ سے ڈرایا یا ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھ دی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں جس کام کا ارادہ کر چکے ہوتے تھے اس سے ایک دم رک جایا کرتے تھے۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اسلم، تم لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیسا پایا؟ میں نے کہا، بہت اچھا پایا، لیکن انہیں جب غصہ آ جاتا ہے تو پھر مسئلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آئندہ اگر تمہاری موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ جائے تو تم ان کے سامنے قرآن پڑھنے لگ جانا، انشاءاللہ ان کا غصہ چلا جائے گا۔ حضرت مالک دار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے ڈانٹا اور مارنے کے لیے کوڑا اٹھا لیا۔ میں نے کہا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کوڑا نیچے رکھ دیا اور فرمایا، تم نے ایک بڑی ذات کا مجھے واسطہ دیا ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شروع سے میرے دوست تھے، اور جس دن وہ اسلام لائے اس دن سے لے کر جنگ احد میں شہادت پانے تک وہ میرے ساتھ رہے۔ وہ حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں ہمارے ساتھ گئے تھے، وہ سارے قافلے میں سے وہ میرے رفیق سفر رہے۔ میں نے کوئی آدمی ان سے زیادہ اچھے اخلاق والا اور مخالفت نہ کرنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت حبہ بن جوین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی چند باتوں کا تذکرہ کیا اور لوگوں نے ان کی تعریف کی اور یوں کہا، اے امیر المؤمنین، ہم نے کوئی آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود سے زیادہ اچھے اخلاق والا اور ان سے زیادہ نرمی سے تعلیم دینے والا اور ہم نشین کے ساتھ ان سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا اور ان سے زیادہ تقوی اور احتیاط کرنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم یہ تمام باتیں سچے دل سے کہہ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے اللہ، میں تجھے اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں بھی ان کے بارے میں وہ تمام باتیں کہتا ہوں جو ان لوگوں نے کہی ہیں، بلکہ میں تو ان سے بھی زیادہ کہتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابن مسعود نے قرآن پڑھا اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، یعنی حلال کو اختیار کیا اور حرام کو چھوڑ دیا۔ وہ دین کے بہت بڑے فقیہ اور سنت نبوی کے زبردست عالم تھے۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کبھی کسی خادم کو لعنت نہیں کی، بس ایک مرتبہ ایک خادم کو لعنت کی تھی تو اسے آزاد کر دیا تھا۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے خادم کو لعنت کرنے کا ارادہ کیا اور ابھی اتنا ہی کہا تھا، اے اللہ اس پر لع، کہ رک گئے اور لفظ پورا نہ کیا اور فرمایا، میں اس لفظ کو زبان سے کہنا نہیں چاہتا۔ اور صحابہ کرام کے مال خرچ کرنے کے شوق کے عنوان کے ذیل میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے، سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے اور سب سے زیادہ کھلے ہاتھ والے یعنی سخی تھے۔
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.